السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ، وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا۔ اور دعا کرتا ہے انسان بالشر، برائی کی، بری چیز کی، جس طرح وہ خیر کی، اچھائی اور بھلائی کی دعا کرتا ہے، اور انسان ہمیشہ سے جلد باز ہے۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ مالک العلام، اللہ وحدہ لا شریک کی ذات اقدس کے لیے بے شمار لا تعداد ان گنت درود و سلام
سید الاولین والآخرین خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے دعا کی شرطوں کے بارے میں پچھلے خطبہ جمعہ میں ہم نے سنا جس طرح کے پہلے ہم سن چکے ہیں کہ دعا اللہ رب العالمین کی ایک بہت بڑی عبادت ہے اور سب عبادتوں کی کچھ شرطیں ہیں. اگر وہ شرطیں اس عبادت کے اندر موجود نہ ہوں، نہ پائی جائیں، وہ عبادت ان شرطوں میں سے کسی شرط سے بھی خالی ہو تو وہ عبادت اللہ رب العالمین کے ہاں قبول نہیں ہوتی، وہ عبادت رد ہو جاتی ہے. جس طرح کے چھوٹی سے چھوٹی عبادت سے لے کر بڑی سے بڑی عبادت، ان کی ساری عبادتوں کی 3 شرطیں ہیں. ایک مسلمان کی، کلمہ پڑھنے والے کی کوئی بھی عبادت ہے، یہ صرف دعا کی بات نہیں ہے، یہ 3 شرطیں تو ہر عبادت کے اندر ضروری اور لازمی ہے. ان شرطوں میں سے ایک شرط بھی کسی عبادت کے اندر نہیں نہ ہوگی تو وہ عبادت برباد ہو جائے گی، رائے گاں چلی جائے گی. اس عبادت کا کوئی اجر، کوئی ثواب اور رب العالمین کی طرف سے کوئی صلہ ملنا بندے کو عبادت کے بعد بھی ناممکن اور محال ہے. وہ 3 شرطیں جو ہر عبادت کے اندر لازم ہیں، ضروری ہیں. ایک ہے کہ عبادت کرنے والے کے عقیدے میں شرک نہ ہو، کفر نہ ہو. دوسری شرط ہے عبادت کرنے والے میں للہیت ہو، اخلاص ہو، اس عبادت سے مقصود صرف اور صرف رب العالمین کی خوشنودی اور اس کی رضا ہو. اور تیسرا کہ وہ عبادت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کے اندر رہ کر وہ عبادت سر انجام دی گئی ہو. یہ 3 شرطیں ایسی ہیں جو ہر عبادت کے اندر پائی جاتی ہیں. جس عبادت میں بھی، چاہے وہ عبادت نماز ہے، چاہے دعا ہے، چاہے روزہ ہے، چاہے زکوٰۃ ہے، چاہے حج عمرہ ہے، چاہے جہاد ہے، چاہے تبلیغ ہے، چاہے تلاوت ہے، چاہے کوئی بھی کسی قسم کی عبادت ہے، نیکی ہے، ان شرطوں میں سے کوئی ایک شرط بھی موجود نہ ہو تو وہ عبادت رائے گاں اور برباد ہے. اللہ کو ایسی عبادت نہیں چاہیے. اس کے بہت سے دلائل ان شرائط کے کتاب و سنت کے اندر موجود ہیں. یہ تینوں شرطیں دعا میں بھی ہیں، چونکہ دعا بھی عبادت ہے. اور ان شرطوں کے علاوہ ہر عبادت کی کچھ شروط ہیں. ان تینوں کے ساتھ ساتھ مختلف عبادتیں، ان کی مختلف شرطیں ہیں. ان کے اندر ان تینوں کے ساتھ ان شرطوں کا ہونا بھی ضروری ہے، پھر وہ عبادت اللہ رب العالمین کے ہاں قبول ہوتی ہے. جس طرح نماز ہے نا، کلمہ پڑھنے کے بعد پروردگار کا اپنے بندوں پر سب سے بڑا اور سب سے اہم فریضہ ہے 5 وقت کی باجماعت نماز.
وضو اس کے لیے شرط ہے. اگر بندے کا عقیدہ توحید والا ہے، عقیدے میں شرک اور کفر کی ملاوٹ نہیں، اس کے اندر اخلاص ہے، کوئی ریاکاری نہیں، دکھلاوا نہیں، وہ صرف اللہ کی رضا کی خاطر نماز پڑھ رہا ہے، کوئی دنیا کا مفاد حاصل نہیں کرنا چاہتا، اور اس کی نماز اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کے عین مطابق ہے، کوئی فرق نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کر نہیں، تینوں شرطیں پائی جاتی ہیں. لیکن نماز کے لیے یہ بھی شرط ہے کہ وہ بندہ باوضو ہو، طاہر ہو. تینوں شرطیں پائی گئی ہیں، وضو نہیں ہے تو اس بندے کی نماز ہونی نہیں. عقیدہ بھی ٹھیک ہے، اخلاص بھی ہے، طریقہ بھی امام الانبیاء کا ہے، سارا کچھ تینوں شرطیں اعمال کی قبولیت کی موجود ہیں، لیکن نماز کی ایک اہم شرط وہ وضو ہے، طہارت ہے. وضو نہیں ہے تو تینوں شرطوں کے باوجود نماز قبول نہیں ہونی. رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقبل صلاۃ بغیر طہور، طہارت کے بغیر، وضو کے بغیر نماز قبول کی ہی نہیں جاتی رب العالمین کے ہاں. اللہ کسی کی نماز قبول ہی نہیں کرتا بغیر طہارت کے اور بغیر وضو کے. تو یہ شرط ہے. جس طرح نماز کے لیے وضو شرط ہے، اس طرح دعا کی عبادت کے لیے کچھ شرطیں ہیں. ان تین شرطوں کے علاوہ اور شرطیں ہیں، وہ تینوں موجود ہوں لیکن باقی شروط نہ پائی جاتی ہوں تو وہ دعا بھی اللہ رب العالمین کے ہاں قبول نہیں ہوتی. ان میں سے پچھلے خطبہ جمعہ میں نے ایک شرط بیان کی تھی. میں نے کہا تھا کہ دعا کرنے والا اس کے لیے لازم ہے کہ اس کی روزی حلال ہو، رزق حلال کھاتا ہو، کمائی اور آمدن کے ذرائع اس کے حلال ہوں. جس بندے کی کمائی حرام کی ہے، آمدن کے ذرائع حرام کے ہیں، حرام کھاتا ہے، حرام سے اس نے کپڑے خرید کر پہنے ہوئے ہیں، ایسے بندے کی دعا توحید والا عقیدہ بھی ہو، شرک بھی نہ ہو، اور اخلاص بھی ہو، ریاکاری بھی نہ ہو، امام الانبیاء کا طریقہ بھی ہو، آپ کے طریقے سے ہٹ کر بھی نہ ہو، لیکن روزی حلال کی نہیں ہے تو دعا قبول نہیں ہوتی میرے بھائیوں، پھر بھی نہیں ہوتی دعا قبول. اور حرام کی بے شمار شکلیں ہمارے معاشرے کے اندر موجود ہیں جن کو مسلمان حرام سمجھتے ہی نہیں. ان کو حلال کی طرح ان کو اپنایا جا رہا ہے ہمارے معاشرے میں. میں نے کافی ساری چیزیں پچھلے خطبہ جمعہ میں بیان کی تھی، میں دوبارہ ان کو دہرانا نہیں چاہتا. دعا کی قبولیت کی اللہ رب العالمین کے ہاں ایک بہت بڑی شرط میرے بھائیوں یہ ہے کہ دعا کرنے والا جلد بازی کا شکار نہ ہو، اس میں جلد بازی نہ ہو. دعا کرنے والا ہمیشہ ساری زندگی ڈٹ کر اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہی چلا جائے، کبھی رب العالمین سے دعا کرتا ہوا تھکے ہی نہ، کبھی دعا کو ترک نہ کرے، چھوڑے ہی نہ، ہمیشہ ہی مانگتا رہے رب العالمین سے. یہ ہے کہ جلد بازی اس کے اندر نہیں ہے. اگر ایک بندہ کسی مشکل میں پھنسا ہے، مصیبت کا شکار ہے، بیماری کا شکار ہے، اللہ رب العالمین سے اس مشکل کو دور کرنے کے لیے، اس مصیبت کے حل کے لیے دعا مانگتا ہے،
دن کو بھی مانگتا ہے، رات کو بھی مانگتا ہے، ہر نماز کے بعد مانگتا ہے، خاص وقتوں میں اٹھ کر مانگتا ہے، مہینہ 2 مہینے، سال 2 سال 5 سال مانگتا رہا، اس کو لگا کہ دعا تو میری قبول ہی نہیں ہو رہی، اتنی دیر ہو گئی مجھے دعائیں کرتے ہوئے، تو وہ یہ سمجھ کر کہ فائدہ کیا دعا کرنے کا، سال ہو گیا مجھے مانگتے ہوئے اللہ سے، اللہ نے مجھے دیا ہی نہیں ہے، تو فائدہ کیا دعا کرنے کا، وہ دعا کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ یہ ہے جلد بازی، اس کو جلد بازی کہتے ہیں۔ جس بندے کے اندر جلد بازی موجود ہوگی نا، وہ دعا کرتا کرتا عاجز آ جائے گا، دعا کرنے سے دعا کرنے کو ترک کر دے گا، چھوڑ دے گا، وہ سمجھے گا میری دعائیں قبول ہی نہیں ہوتی، مجھے دعا کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ میرے بھائیوں، وہ جلد باز ہے، اور رب العالمین ایسی سوچ رکھنے والے بندے کی دعا قبول کرتا ہی نہیں، یہ دعا رائے گاں ضائع اور برباد چلی جاتی ہے، یہ جلد باز بندے کی ساری دعائیں رائے گاں چلی جاتی ہیں۔ جب دعا عبادت ہے تو پھر مسلمان کو سوچ کیا رکھنی چاہیے کہ 1 سال مانگوں گا تو قبول لازمی ہو جانی چاہیے میری دعا، جو میں مانگوں گا مجھے مل جانا چاہیے ہر صورت میں، نہیں ملا تو پھر میری رب دعا سنتا نہیں، میری قبول نہیں کرتا، اب میں مانگنا چھوڑ دیتا ہوں، چھوڑ دوں مانگنا، کیا ملے گا مانگنے سے، ابھی تک نہیں ملا۔ جب بندہ اللہ کی عبادت کے لیے اللہ نے پیدا کیا ہے، دعا عبادت ہے، تو عبادت کب تک کرنی ہے؟ 1 سال، 2 سال، 10 سال؟ عبادت تو جب تک اس جسم کے اندر سانس چل رہا ہے، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اللہ رب العالمین نے قرآن میں کہا، او اللہ کے بندے، وَاعْبُدْ رَبَّكَ، تو اپنی رب کی عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے، اپنے رب کی عبادت کر، حتیٰ یاتیک الیقین، اس وقت تک عبادت میں کمر بستہ رہ، لگا رہ جب تک تجھے موت نہیں آ جاتی، موت تک عبادت کا تو مکلف ہے رب العالمین کی طرف سے۔ نمازیں ہم پڑھتے ہیں، ہمیں نظر آتا ہے کہ ہماری نمازیں قبول ہو گئی ہیں؟ پتہ چلتا ہے؟ نہ نظر آتا ہے نہ پتہ چلتا ہے قبول ہو گئی ہیں، کیونکہ قبول اللہ رب العالمین نے کرنی ہے، رد بھی اللہ نے کرنی ہے۔ بندے کو دعا کر کے، عبادت کر کے، نماز پڑھ کے یہی ہونا چاہیے کہ یا اللہ میری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ اب کیا ایک بندہ وہ کچھ سال نماز پڑھے اور وہ بعد میں یہ تصور کر لے کہ میری تو نمازیں قبول نہیں ہو رہی، فائدہ کیا نمازیں پڑھنے کا، نمازیں چھوڑ دے، ٹھیک ہے اس کا یہ عمل، تو دعا کیوں چھوڑتا ہے پھر؟ جب نماز ساری زندگی کے لیے ہے تو دعا بھی تو ساری زندگی کے لیے عبادت ہے، اس کو ترک کیوں کرتا ہے؟ اور اس کو کیسے پتا چل گیا کہ قبول نہیں ہوئی؟ اللہ نے کہا قرآن میں، اجیبو دعوت الداعی اذا دعانے، میں دعا کرنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہوں، صرف سنتا نہیں ہوں، سنتا بھی ہوں، قبول بھی کرتا ہوں، لیکن فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، کچھ شروط ہیں قبولیت کی، کچھ شروط ہیں، دعا چھوڑنی نہیں ہے، اپنے آپ پر غور کرنا ہے، اپنے اعمال پر غور کرنا ہے، اپنے اعمال کو پر نظر ثانی کرنی ہے کہ میرے اندر جو دعا کی قبولیت کی شرائط ہے ان میں سے کوئی شرط ایسی تو نہیں جو نہ موجود ہو، جس کی وجہ سے میری سال بھر کی، 2 سال بھر کی، 5 سال بھر کی، آج تک کی اللہ نے دعا نہ سنی ہو، کہیں کوئی ایسی خرابی، کوئی ایسی رکاوٹ جن کی وجہ سے رب دعا رد کر دیتا ہے، دعا برباد ہو جاتی ہے، کہیں میرے اندر کوئی ایسی شے تو نہیں؟ سوچنا یہ چاہیے تھا
कमी कुताही वो दूर करनी चाहिए थी जो कबूलियत की राह में रुकावट है, जिसकी वजह से दुआएं रद्द हो जाती हैं। उधर सोच नहीं जाती, और सोच किधर जाती है? कबूल नहीं हुई, मैं लिहाजा मैं छोड़ देता हूं। फायदा क्या दुआ करने का? ये समझ के छोड़ देता है, ये जल्दबाज है। ऐसे बंदे की दुआ, ऐसी सोच रखने वाले की दुआ रब्बुल आलमीन सुनता ही नहीं। ये शर्त है कि दुआ करने वाला साबिर हो, साबिर, सबर की सिफत से मुत्तसिफ हो। सबर का माना है सारी जिंदगी मरते दम तक मांगने पर रब से डटा रहे, हटे ही ना दुआ मांगने से कभी। ये है अदमुल इस्तेजाल, सबर, जल्दबाजी ना करना दुआ में। पहले मैंने एक खुतबे में आपको एक हदीस सुनाई थी, यकीनन भाइयों को याद होगी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दुआ की 3 हालतें हैं। जब सारी शराइत पाई जाएंगी ना दुआ करने वाले में, तो फिर दुआ की 3 हालतें हैं। एक हालत है कि जो वो मांग रहा है रब्बुल आलमीन वो चीजों से अता कर देता है। फौरन भी अता हो सकती है, साल बाद भी अता हो सकती है, 5 साल बाद भी अता हो सकती है, 10 साल बाद भी अता हो सकती है, और वो दुआ बंदे के इस दुनिया से जाने के बाद भी कबूल हो सकती है। रब दे देता है, रखता नहीं है। जो मांगा है उसने दे दी है। इसकी मिसालें भी मैंने दी हैं कुरान से आपको उस खुतबा जुमा में। मिल जाती है, फौरी भी मिल जाती है, क्योंकि रब्बुल आलमीन वो अल्लामुल गुयूब है। वो बंदों की एक एक चीज को अच्छी तरह जानता है कि इसको कब चीज मिलेगी तो ज्यादा मुफीद है इसके लिए। दुआ मैंने कर दी, अभी जो मैं चीज मांग रहा हूं वो रब समझता है, रब को इल्म है कि वो इसके लिए मुफीद नहीं, अभी दूंगा तो काम खराब हो जाएगा। वो उस वक्त देता है जब वो मेरे लिए मुफीद होती है। मिल जाती है, दे देता है रब, रखता नहीं है। और दूसरी हालत क्या है? जो बंदा मांग रहा होता है वो बंदे के लिए सारी जिंदगी इसके मरने के बाद मुफीद होती नहीं, वो चीज इसके लिए बेहतर होती नहीं, लेकिन इसको नहीं पता, रब्बुल आलमीन को पता बेहतर। अल्लाह वो नहीं देता इसे। इस दुआ के बदले में कोई बहुत बड़ी आफत, कोई बहुत बड़ी मुसीबत, कोई बहुत बड़ी परेशानी आने वाली थी, जिसका इसको नहीं पता था कि फलां आफत और मुसीबत मुझे घेर लेगी, फलां परेशानी का शिकार हो जाऊंगा। दुआ इसने किया किसी और चीज के लिए, रब ने इस दुआ के नतीजे में वो आने वाली आफत को दूर कर दिया, रोक दिया। रद्द हो गई दुआ, दुआ तो कबूल हो गई है। पता नहीं कौन कौन से खतरात का निशाना था छू, तेरी दुआ, इस दुआ की वजह से उन सारे खतरात को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुझसे दूर कर दिया, हटा दिया सारे खतरात। तो तू समझदा दुआ कबूल नहीं हुई, रब ने तो कबूल की है। रब तो अपने वादे पर कायम है, वो तो अपने वादे की खिलाफ वर्जी का सोच भी नहीं सकता। और तीसरी हालत, जो मांगा है वो भी नहीं मिलता, जल्दी भी नहीं मिलता, देर से भी नहीं मिलता, और कोई आफत भी नहीं टलती। हाँ, दुआ की सारी शुरूत बंदे के अंदर पाई जाती हैं, सारी शर्तें मौजूद हैं। दुआ की है, मांगा, मिला भी नहीं, और कोई आफत भी नहीं टली, दुआ फिर भी रायगा नहीं गई, फिर भी नहीं जाया हुई। नाते के वही मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, इस दुआ को परवरदिगार अपने पास जखीरा बना लेता है, क़यामत वाले दिन उसका सिला इसको मिलेगा। जखीरा बन गई है वो रब के यहां, जमा हो गई। आपने ये दुआ करके अपनी आखिरत की तैयारी कर ली है, आखिरत को बेहतर बना ली है। रब के यहां अपनी निजात का, कामयाबी का सामान पेश कर दिया, जहन्नम से निजात का सामान पेश कर दिया। जाया किधर गई? ये कैसी सोच है कि अल्लाह सुनता नहीं, रब कबूल नहीं करता, मैं कर करके थक गया हूं, मांग मांग के थक गया हूं, मेरी दुआएं कबूल नहीं होती, फिर मैं छोड़ दूं ये सोचकर? क्यों छोड़ूं? मुझे किसने कहा कबूल नहीं होती? मुझे रब के फरमान पर यकीन नहीं। उजीब दावत दाए, अल्लाह का कौल ठीक नहीं, शक है मुझे इसमें।
امام الانبیاء نے کہا لا یرد الدعاء، لا یرد الدعاء، سنن ابو داود میں بھی ہے، ترمذی میں بھی ہے، بین الاذان والاقامہ، دعا اذان اور اقامت کے درمیان رد ہوتی نہیں، اللہ رد کرتا ہی نہیں وہ دعا جو اذان اور اقامت کے درمیانی وقفے میں کی جاتی ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، حسن درجے کی حدیث ہے۔ تو آپ دعا کریں ہر نماز کی اذان اور اقامت کے درمیانی وقفے میں، اور پھر کچھ دنوں بعد سمجھے کہ میری تو دعا ہی نہیں قبول ہو رہی، لہٰذا یہ دعا اللہ سنتا نہیں، یا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان غلط ہے، ہو سکتا ہے یہ؟ دعا کے لیے جو شرطیں مقرر کر دی ہیں نا آسمانوں والے رب نے اپنے قرآن میں اور اپنے نبی کی زبان پر، میرے بھائیوں ہمیں ہمیشہ ان شرطوں کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے۔ ساری عبادت والی شرطیں، ساری عبادات والی شرطیں تین، وہ تو ہمیشہ ہی سامنے رہنی چاہیے، اور جب کوئی عبادت کرے اس عبادت کی متعلقہ شروط بھی ہمارے سامنے ہونی چاہیے۔ تو دوسری شرط دعا کی قبولیت کی جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں وہ ہے کہ دعا کرنے والا جلد بازی کا شکار نہ ہو، بے صبرا نہ ہو، مانگتا ہی رہے، مانگتا ہی چلا جائے، ساری زندگی اس یقین سے مانگتا رہے کہ آسمانوں والا رب میری دعا کو کبھی رد نہیں کرے گا۔ اس کا وعدہ ہے، اس کے نبی کا وعدہ ہے، نہ رب کی بات غلط ہو سکتی ہے، نہ امام الانبیاء کی زبان سے نکلے ہوئے لفظ غلط ہو سکتے ہیں۔ اگر مجھے لگتا ہے، مجھے یہ سمجھ آ رہا ہے کہ میری دعا قبول نہیں ہو رہی، تو پھر مجھے اپنی ان شروط پر نظر ثانی کرنی پڑے گی، اپنے اعمال کا نئے سرے سے ایک ایک کر کے جائزہ لینا پڑے گا کہ میری روزی حلال ہے، میرے اندر جلد بازی والی صفت تو نہیں، بے صبرا تو نہیں ہوں جس کی وجہ سے میری دعائیں رد ہو رہی ہیں۔ صحیح مسلم شریف میں، صحیح بخاری میں حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لا یزال یستجاب للعبد ما لم یدعو باسم او قطیعۃ رحم ما لم یستعجل۔ یہ الفاظ صحیح مسلم شریف کے ہیں کہ ہمیشہ مومن مسلمان بندے کی دعا قبول ہوتی ہی رہتی ہے قبول۔ لا یزال یستجاب للعبد، ہمیشہ بندے کی دعا اللہ قبول کرتا ہی رہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لفظ ہیں، بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، کچی شک شبے والی بات نہیں ہے۔ لا یزال یستجاب للعبد، ہمیشہ بندے کی دعا قبول کی جاتی رہتی ہے، ہوتی رہتی ہے قبول، ما لم یدعو باسم، جب تک وہ کسی گناہ کی دعا نہیں کرتا، اور قطیعۃ رحم، یا رشتہ داری توڑنے کی دعا نہیں کرتا، مطلب ہے کوئی غلط دعا نہیں کرتا، گناہ والی دعا نہیں کرتا، حرام والی دعا نہیں کرتا، دعا کرتا ہے اچھائی والی، فائدے والی، خیر والی، نفع والی، بھلائی طلب کرنے والی، تو اللہ ہمیشہ اس کی دعا کو قبول کرتا ہی رہتا ہے۔ ما لم یستعجل، جب تک وہ جلد بازی کا شکار نہ ہو، قبول ہوتی ہے۔ صحابہ نے کہا ومل استعجال، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی یہ جب تک جلد بازی کا شکار نہ ہو اس کا مطلب کیا؟ جلد بازی کیا ہوتی ہے؟ جلد بازی کسے کہتے ہیں؟ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقولو قد دعوتو وقد دعوتو فلم ارا یستجیب لی، میں نے دعا کی، پھر دعا کی، پھر دعا کی، پھر دعا کی، مجھے تو نظر نہیں آیا کہ میری دعا قبول ہوئی ہے۔ فَيَسْتَحْسِرُ عِنْدَ ذَلِكَ وَيَدَعُ الدُّعَاءَ،
وہ اس وقت تھک جاتا ہے، عاجز آ جاتا ہے، حسرت کا شکار ہو جاتا ہے کہ میں نے تو اپنا ٹائم ہی ضائع کیا ہے۔ وہ یدع الدعاء، اور رب کے سامنے ہاتھ پھیلانا، مانگنا، سوال کرنا ترک کر دیتا ہے۔ یہ ہے استعجال، یہ ہے جلد بازی۔ جب تک یہ جلد بازی والی خامی دعا کرنے والے کے اندر موجود ہوگی، یہ جلد بازی اس کی دعا کو برباد کر دے گی، رد کر دے گی۔ جلد بازی والی خامی، یہ خصلت بندے کے اندر نہیں ہونی چاہیے۔ گارنٹی میری نہیں ہے، آپ میں سے کسی کی نہیں ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے ہوئے سچے اور سچے الفاظ ہیں۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے، اصح الکتاب ہے بعد کتاب اللہ ہے، جو بندے کی دعا اللہ ہمیشہ قبول کرتا ہے، اور جب استعجال آ جائے پھر قبول نہیں کرتا۔ اور استعجال کا مطلب یہ ہے کہ کچھ دیر مانگا پھر مانگنا چھوڑ دیا، پھر یہ سوچ بنا لی، یہ نظریہ بنا لیا کہ نہیں ہماری دعائیں نہیں سنتا رب، ہم گناہ گار ہیں، گناہ گاروں کی نہیں سنتا۔ یہ بھی سوچ ہے نا لوگوں میں، بھئی گناہ گاروں کی اللہ دعا سنتا نہیں۔ ابلیس گناہ گار تھا کہ نہیں؟ ہاں، ابلیس گناہ گار تھا کہ نہیں؟ چھوٹا سا گناہ گار تھا یا بہت بڑا؟ بہت بڑا گناہ گار تھا، باغی تھا رب کا، نافرمان تھا، سرکش تھا، رب کے سامنے کھڑا ہو گیا، نہیں ماننا تیرا حکم، نہیں کرنا سجدہ آدم کو۔ اللہ نے ہمیشہ کے لیے جہنمی بنا دیا، ہمیشہ کے لیے لعنت نازل فرما دی اپنی اس پر۔ اس نے نا یہ لعنتی ہونے کے بعد اللہ سے دعا کی، قال رب انذرنی الی یوم یبعثون، اے پروردگار مہلت دے دے مجھے اس دن تک جب لوگوں کو مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جائے گا، قیامت کے دن تک مہلت دے، میں تو اسے دعا مانگتا ہوں۔ اللہ نے اس کی دعا سنی کہ نہیں سنی؟ قبول ہو گئی کہ نہیں؟ اللہ نے کہا فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ، تو مہلت دیے ہوں میں سے بن گیا، تجھے مہلت دے دی میں نے، لیکن یاد رکھ جو میرے مخلص بندے ہوں گے نا، تو ان کا بگاڑ کچھ نہیں سکے گا، تو ان کو گمراہ کرے گا جو تیرے ساتھی ہیں۔ مہلت دے دی اسے۔ جو ابلیس جیسے شیطان کی، رب کے سامنے ڈٹ جانے والے کی دعا کو رب قبول کرتا ہے، وہ چھوٹے چھوٹے گناہوں کے مرتکبین کی دعا کیسے رد کر دے گا؟ اس نے تو نہیں کہا کہ جس سے گناہ ہوتا ہے میں اس کی دعائیں نہیں کرتا ہوں قبول، میں اس کی دعائیں نہیں سنتا۔ بھئی گناہ گار تو ہر بندہ ہے، گناہ تو ہر بندے سے ہوتا ہے، کوئی بندہ دنیا میں ایسا ہے ہی نہیں جو گناہوں سے پاک ہو، کوئی نہیں ہے ایسا۔ اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے میں گناہوں سے پاک ہوں، اس کا دعویٰ غلط ہے۔ ناطق وحی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلو بنی آدم خطون، آدم کا ہر بیٹا خطون، مبالغے کا صیغہ ہے، یہ نہیں کہا خاطئن غلطی کرنے والا ہے، غلطی کا ارتکاب ہو سکتا ہے۔ آپ نے فرمایا بہت زیادہ غلطیاں کرنے والا ہے، تھوڑی نہیں، بہت زیادہ غلطیوں کا کرنے والا مرتکب ہے۔ آدم کا ہر بیٹا، ہر بندے سے غلطیاں ہونی ہیں زندگی میں، تو جب ہر بندہ ہی گناہ گار ہے تو پھر دعا کی قبولیت تو کسی کی نہیں ہوگی۔ ہاں؟ اللہ گناہ گاروں کی بھی سنتا ہے، گناہ گاروں کی بھی سنتا ہے، لیکن وہ گناہ ایسے نہ ہوں جو واقعتاً دعا کی قبولیت کی شرائط کے اندر شامل ہیں، وہ ایسے گناہ نہ ہوں، وہ حرام کا رزق کھانے والا، حرام کمانے والے گناہ کے اندر شریک نہ ہو۔ اگر وہ حرام کماتا ہے پھر دعا قبول نہیں ہونی۔ پھر اللہ کے نبی نے بتا دیا، یہ اللہ نے بھی بتا دیا، رب نے حکم دیا ہے حلال کھانے کا اپنے نبیوں کو، اپنے ایمان والے بندوں کو۔ جو اس حکم کو نہیں مانتا اس کی دعا نہیں سنی جاتی۔ وہ اعلان ہو گیا، قرآن میں بھی آ گیا، پیارے پیغمبر کی سنت اور حدیث میں بھی آ گیا، بیان کروا دیا اللہ نے اپنے نبی کی زبان سے۔ اسی طرح یہ دوسری شرط یہ بیان کروا دی استعجال، کہ بندہ جلد بازی، جس کی سوچ میں، جس کے ذہن میں، جس کے عقیدے میں جلد بازی ہے نا، اس کی دعا
رائے گاں ہے، مردود ہے، برباد ہے، وہ دعا رب العالمین قبول کرتا ہی نہیں جلد بازی کرنے والے کی۔ پھر یہ ذہن میں بٹھائیں میرے بھائیو، جلد بازی کا مطلب کیا؟ بار بار میں کہہ رہا ہوں، جلد بازی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بندہ یہ کہے یا اللہ میں بیمار ہوں، مجھے جلد از جلد صحت عطا فرما، یا اللہ میں مقروض ہوں، جلد میرے قرضے کو اتارنے کا کوئی سبیل، کوئی راستہ یا اللہ نکال دے، کوئی آسانی پیدا فرما دے جلد۔ یہ ٹھیک ہے، یہ جلد بازی نہیں ہے۔ یا اللہ میں تنگ دست ہوں، جلدی سے کوئی اپنے فضل سے کوئی ایسے اسباب پیدا کر دے کہ میں جلدی سے تنگ دستی سے نکل جاؤں، یہ جلد بازی نہیں ہے۔ دعا یا اللہ میری جلدی قبول فرما، یہ تو ٹھیک ہے، یہ جلد بازی میں نہیں آتا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کرتے تھے، وہ نماز استسقاء پڑھائی نا آپ نے، اس کے بعد دعا کی، یا اللہ ہم پر بارش نازل فرما، عاجلاً غیر عاجل، عاجلاً غیر رائس، یا اللہ جلدی بارش عطا فرما، لیٹ نہیں چاہیے ہمیں بارش، ابھی جلدی چاہیے۔ یہ استعجال نہیں ہے کہ یا اللہ میں دعائیں کر رہا ہوں، میری دعا جلدی قبول فرما، مجھے فلاں چیز جلدی دے دے، فلاں مصیبت سے مجھے جلدی نجات عطا فرما دے، یہ جلد بازی نہیں۔ جلد بازی کیا ہے؟ کچھ دیر مانگے اور پھر چھوڑ کے بیٹھ جائے کہ میری تو سنی نہیں جاتی، میں تو گناہ گار ہوں، گناہ گاروں کی دعائیں اللہ قبول نہیں کرتا، میرے دعا مانگنے کا فائدہ ہی نہیں ہے، میں کیوں مانگوں؟ فائدہ کیوں نہیں؟ پروردگار تو ہر بندے کی دعا کو سنتا ہے۔ ہاں اگر تجھے لگ رہا ہے نہیں قبول ہو رہی تو پھر اپنے اعمال پر غور کر، اپنی روزی پر نظر ثانی کر کہ جو تو کھا رہا ہے کہاں سے آ رہا ہے، حلال ذریعے سے آ رہا ہے یا حرام ذریعے سے آ رہا ہے، کہاں سے آ رہا ہے؟ اور تیرے اندر استعجال تو نہیں؟ استعجال کا مطلب ہے کہ دعا کرنی شروع کی اور تھوڑی دیر بعد تھک گیا، عاجز آ گیا، تنگ پڑ گیا کہ نہیں قبول ہی نہیں ہوتی، یہ ہے استعجال۔ جس کے اندر یہ چیز ہوگی اس کی دعا برباد ہے، رائے گاہ ہے، ایسی دعا اللہ رب العالمین جلد باز کی دعا قبول نہیں کرتا۔ جو بے صبر ہے، مانگنے سے اک جاتا ہے، تھک جاتا ہے، مانگنا چھوڑ دیتا ہے، یہ استعجال ہے۔ مانگنا چھوڑنا ہی نہیں بندے نے، بندہ موت تک رب کا محتاج ہے، رب کا منگتا ہے مرتے دم تک۔ اور جتنا زیادہ یہ اللہ سے مانگے گا اتنا زیادہ رب اس پر کیا ہوتا جائے گا؟ خوش ہوتا چلا جائے گا۔ اور اگر یہ نہیں مانگے گا، تکبر کرے گا، اترائے گا، تو اللہ رب العالمین اس سے کیا ہو جائے گا؟ ناراض ہو جائے گا۔ وہ فرشتے ہیں نا، اللہ کے فرشتے، 24 گھنٹے وہ اللہ رب العالمین کی عبادت کے اندر مصروف ہیں۔ فرشتے، اللہ کا حکم آتا ہے، ایک سیکنڈ کے کروڑویں حصے کے لیے بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ اللہ کی قسم 100% پوری زندگی رب کی اطاعت اور فرما برداری کے اندر لگے ہوئے ہیں، ساری 24 گھنٹے رب کی عبادت کے اندر ہی مصروف ہیں۔ ان سے کوئی غلطی، کوئی گناہ، اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کسی فرشتے سے کوئی غلطی ہو جائے، کسی گناہ کا شکار ہو جائے۔ اللہ نے یہ غلطیاں، گناہ، یہ والی صفت فرشتوں کے اندر رکھی نہیں کہ ان سے کوئی گناہ سرزد ہو۔ گناہ ان کا کوئی نہیں، ہاں گناہ ان کا کوئی نہیں۔ اللہ کی پاک باز 24 گھنٹے رب کی عبادت کرنے والی مخلوق، اللہ کے مقرب فرشتے، عرش اٹھانے والے، دوسرے وحی لے کر آنے والے، سارے فرشتے جو رب نے پیدا کیے ہوئے ہیں اللہ کی عبادت میں مصروف۔ وہ بھی کیا اللہ کی عبادت میں تھکتے ہیں؟ وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ۔ اللہ نے کہا جو اللہ کے پاس ہیں، اللہ کے پاک باز فرشتے، پاک باز مخلوق، ساری زندگی رب کی اطاعت کرنے والی، ساری زندگی رب کی نافرمانیوں سے، گناہوں سے پاک اور صاف، وہ مخلوق اللہ کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے، وہ اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھتے۔
کہ ہم نے اتنی عبادت کر لی ہے، اب کافی ہے ہماری اتنی عبادت، اب ہمیں ضرورت نہیں اور عبادت کرنے کی، وہ تو لگے ہی رہتے ہیں، لگے ہوئے ہیں مسلسل۔ جب وہ اتنی پاک باز مخلوق اللہ کی عبادت میں لگی ہوئی ہے تو ہمیں تھک جانا چاہیے، عاجز آ جانا چاہیے، چھوڑ دینی چاہیے دعا مانگنی رب سے، یہ سوچ کر یہ سمجھ کر کہ قبول نہیں ہو رہی، تیرے اوپر وہی تو نازل نہیں ہوئی، تیری دعا قبول نہیں ہو رہی۔ اللہ اکبر۔ اور اس حدیث جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس میں ایک اور شرط بھی معلوم ہوتی ہے اس حدیث سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یزال یستجاب للعبد ما لم یدعو باثم او قطیعۃ رحم، یہ بھی ایک شرط ہے کہ بندے کی دعا کی قبولیت کے لیے ضروری ہے کہ اس کی دعا گناہ والی اور قطع رحمی والی دعا نہ ہو، پھر قبول ہوتی ہے۔ اگر قطع رحمی والی دعا کی، قطع رحمی والی دعا کیسے ہوتی ہے؟ بندہ کہتا ہے یہ جو رشتہ دار ہیں نا، دو میاں بیوی ہیں، یا اللہ ان کے درمیان اختلاف پیدا کر دے، یا اللہ ان کو لڑا دے، یا اللہ ان کے دلوں کے اندر بغض پیدا کر دے، ان کے دلوں سے محبت نکال دے۔ یہ بندہ دعا کرتا ہے، یہ قطع رحمی کی دعا ہے، رب ایسی دعا قبول نہیں کرتا۔ ایک بندے کو حسد ہے کسی خاندان پر، وہ کہتا ہے یہ جو دو بھائی ہیں نا، بڑا پیار ہے ان کا، بڑی اچھی محبت ہے، یا اللہ ان کے دلوں میں نفرت پیدا کر دے، ان کے دلوں میں دوریاں پیدا کر دے، ان کو توڑ دے آپس میں۔ یہ والی دعا، اس طرح کی گندی گھٹیا دعا، یہ نہ مانگنے کی اجازت ہے، نہ اللہ رب العالمین ایسی دعا کسی کی قبول کرتا ہے۔ دو بھائی ہیں، کٹھے مل کر کاروبار کر رہے ہیں، کسی تیسرے کو حسد ہے، وہ کہتا ہے جب تک یہ کٹھے رہیں گے نا، ان کا کاروبار کامیاب رہے گا، یہ چلتا ہی رہے گا، یہ چمکتا رہے گا کاروبار۔ وہ دعا کرنا شروع کر دیتا ہے یا اللہ ان کے درمیان پھوٹ ڈال دے، یہ ناراض ہو جائیں ایک دوسرے سے، ان کے دلوں میں بد اعتمادی پیدا کر دے۔ یہ قطع رحمی کی دعا ہے، قطع رحمی کی دعا، میاں بیوی کو لڑانے کی دعا، دو بھائیوں کو لڑانے کی دعا، دو خاندانوں کو لڑانے کی دعا، دو شریکوں کو لڑانے کی دعا جو کاروبار میں مشترکہ کاروبار کر رہے ہیں، یہ اس طرح کی دعا اللہ رب العالمین نہ اس نے کسی کو مانگنے کی اجازت دی ہے، نہ ایسی مانگنے والے کی دعا اللہ رب العالمین قبول کرتا ہے، ہمیشہ قبول کرتا ہے، لیکن یہ والی دعا، اس طرح کی دعا رب نہیں سنتا۔ ولا باسمن، اور وہ جو دعا کر رہا ہے، اللہ تو ہمیشہ اپنے بندے کی دعا کرتا ہے، قبول کرتا ہے، لیکن وہ دعا گناہ کے کام کی نہیں ہونی چاہیے۔ کس کی نہیں ہونی چاہیے؟ گناہ کے کام کی۔ گناہ کے کام کی دعا کا مطلب یہ ہے کہ بندہ کہتا ہے یا اللہ مجھے ایسی توفیق دے کہ میں یہ آدھا خزانہ لوٹ لوں اور مجھے کوئی پکڑ ہی نہ سکے، سارا خزانہ لوٹ کے میں لے جاؤں، اثاثے بنا لوں دنیا میں، اور کوئی پیچھے کوئی نشانی باقی نہ بچے کہ مجھے کوئی پکڑ سکے۔ یہ گناہ کی دعا ہے، ایسی دعا اللہ رب العالمین قبول نہیں کرتا۔ ایک بندہ دعا کرتا ہے یا اللہ مجھے توفیق دے کہ میں فلاں کی دکان میں، فلاں کے گودام میں چوری کرنا چاہتا ہوں، کسی کو پتہ نہ چلے، میں چوری کر کے سن لگا کر آ جاؤں کامیاب، اور کسی کو یا اللہ پتہ نہ چلے، مجھے یہ توفیق دے۔ یہ گناہ کی دعا ہے۔ لا یزال یستجاب للعبد ما لم یدعو باثم او قطیعۃ رحم، یہ گناہ کی دعا نہ ہو اور قطع رحمی کی دعا نہ ہو، رشتہ داری توڑنے کی دعا نہ ہو، تو آسمان والا رب ہمیشہ اپنے بندے کی دعا قبول کرتا ہی رہتا ہے، رب اس کی دعا کو رائے گاہ نہیں جانے دیتا کبھی۔ یہ تیسری شرط ہے۔ پہلی شرط کیا ہے کہ رزق حلال ہو، دوسری شرط یہ ہے کہ دعا میں جلد بازی نہ ہو، دعا کرنے والا صبر کرے، ڈٹا رہے،
मांगता ही रहे मरने तक, कभी ना थके, आजिज ना आए, सोच ही पैदा ना हो कि मेरी दुआ नहीं कबूल होती, मैं छोड़ दूं। और तीसरी शर्त वो ये इस हदीस से मालूम हो गई, इमामुल अंबिया मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो गुनाह की जितने भी गुनाह है ना, लोग गुनाहों की भी दुआएं मांगते हैं, गुनाहों की भी दुआ मांगते हैं, गुनाह की दुआ नहीं होनी चाहिए। कई मांगते हैं दुआ कि उस्ताद बीमार हो जाए, आए ना अल्लाह करके। तालिब इल्म करते हैं ऐसा काम, वो सख्ती करता है ना, सबक सुनता है, वो कहते हैं अल्लाह करके ये तो बीमार हो जाए, आए ही ना। ये गुनाह की दुआ है। इस तरह की जितनी भी दुआएं हैं जिनके अंदर किसी के ऊपर जुल्म का, किसी के ऊपर ज्यादती का, किसी की हक तलफी का, किसी अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी का इर्तिकाब जिस काम के अंदर होता है, ऐसी दुआ करने वाले की दुआ अल्लाह नहीं सुनता, रब कबूल नहीं करता। वो दुआ रायगां जाती है, बर्बाद जाती। कता रहमी की दुआ ये अल्लाह रब्बुल आलमीन कबूल नहीं करता कभी भी। इनके अलावा दुआ हो, गुनाह के अलावा हो, कता रहमी के अलावा हो, दुआ की बाकी शुरूत सारी दुआ करने वाले के अंदर पाई जाए तो दुआ लाजमी कबूल होती है, दुआ रद्द होती ही नहीं। तो इसलिए मेरे भाइयों, एक दो शर्तें और हैं, बड़ी अहम है शर्तें, वो भी दुआ की कबूलियत की एक दो शर्तें और हैं। इंशाअल्लाह रहमान वो अगले खुतबे जुमा में मैं आपको सुनाऊंगा, और अगले खुतबे में फिर ये शराइत दुआ की मुकम्मल हो जाएंगी। इसलिए सुना रहा हूं कि ये दुआ इबादत है, हर बंदा उसको दुआ करनी चाहिए अल्लाह से। अल्लाह खुश होता है, हमें अल्लाह ने इबादत के लिए पैदा किया है, लेकिन हमें ये अच्छी तरह मालूम होनी चाहिए कि कौन कौन सी शुरूत हैं जिनके बगैर दुआ अल्लाह के यहाँ कबूल होती नहीं, ताकि उन शुरूत के मुताबिक हम अल्लाह से दुआ मांगें, ताकि हमारी दुआएं अल्लाह के यहाँ कबूल हो जाएं और रद्द ना हो। अल्लाह हमें समझने की, अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मोमिनीन फ़स्तग़फ़िरू इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम।